اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ پہلے ہم عملیات کے لیے جو چلہ کیا جاتا ہے وہ ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا دیا ہے۔ یہاں پر عملیات کا دوسرا چلہ جو اس چلے کے بعد یعنی منزل کی 33 آیات کے بعد ضروری ہیں، اس کو بھی آپ نے ضرور کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ نہ تو عامل بن سکیں گے اور نہ ہی آپ عملیات کے میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوستو، عمل کو سمجھنے کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں، کیونکہ اس میں بعض ایسی راز کی باتیں کی ہوتی ہیں جو آپ نہیں دیکھتے، اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں تاکہ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو اور آپ کو علم ہو۔ دوستو، جب بھی آپ عملیات کے میدان میں قدم رکھ لیتے ہیں تو جو شیاطین ہوتے ہیں، جو جنات ہوتے ہیں، وہ آپ کا نام اپنے بکس میں لکھ لیتے ہیں کہ فلاں بندہ عملیات سیکھنے بیٹھ گیا ہے، چلہ کرنے بیٹھ گیا ہے، تو اس کا نام بھی آپ لکھ لیں تاکہ ہم اس کی عمل کی بندش کر سکیں۔ تو جب تک آپ ان 3 چلوں سے نہیں گزریں گے تب تک آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ تو محض 3 چلے یا 4 چلے کر دیتے ہیں، جبکہ جنات کی عمر 1400 سال ہوتی ہے۔ اب 1400 سال میں اگر کوئی جن 900 سال بھی چلے کرے تو آپ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ ہم رب تعالیٰ کا عظیم کلام پڑھتے ہیں، جو اگر پتھروں پر نازل ہوتا تو پتھر، دریا اور سمندر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن قربان ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کے سینے پر اس کا نزول ہوا۔ اب آپ خود سوچیں، جو رب کا کلام ہو اور جو رب حبیب کے سینے پر اترا ہو تو اس کی عظمت اور افادیت وہ کیا ہوگی۔ تو دوستو، عملیات کا دوسرا چلہ بھی آپ نے ضرور کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی جن یا جادوگر آپ کے عملیات نہ باندھ سکے، نہ آپ کا حصار کر سکے اور نہ عملیات میں آپ کو نقصان دے سکے، کیونکہ آگے جو ہم سکھائیں گے آپ جنات کو بھی حاضر کر سکیں گے، آپ معقلات کو بھی حاضر کر سکیں گے، آپ پری دیو وغیرہ یہ سارے آپ حاضر کریں گے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ بات نہیں مانیں گے تو آپ اس کو جلائیں گے، اور اس جلانے میں یا کسی جگہ سے دور کرنے میں وہ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ 4 یا 5 چلے جب آپ نے کیے ہوتے ہیں تو مرتے دم تک وہ جنات نہ آپ کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ آپ کی فیملی کو کچھ کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے ارد گرد جو آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں ان کو کوئی نقصان دے سکتے ہیں، اور نہ ہی جادوگر آپ کی عملیات باندھ سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ 4 یا 5 چلے یہ ضرور آپ نے کرنے ہیں تاکہ عملیات کے میدان میں آپ کچھ پانے کے لیے سب کچھ کھو نہ دیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اس چلے جو پہلے چلے میں ہم نے پرہیزیں بتائی تھی وہ ساری، اور جو پانی اور سرسوں کا تیل ہم نے بتایا تھا وہ بھی وہیں جو پہلے چلے میں آپ نے رکھا تھا وہیں آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ اس میں بھی دوستو یہی شرط ہے کہ اس کو آپ نے نئے چاند کی پہلی جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ ہمارے ہر چلے میں ایک شرط ہوگا کہ نئے چاند ٹھیک ہے دوستو، نئے چاند کی پہلی جمعرات سے آپ نے یہ چلہ شروع کرنا ہوگا۔ وہ چلہ جیسی ہی آپ ختم کر دیں گے، 40 دن کا چلہ ہوگا، تو اس کے بعد نئے چاند میں وقفہ ہوگا۔ تو جیسے ہی نیا چاند آپ کو دیکھے، آپ نیا چاند دیکھ لیں کہ کل بس نکل آئے گا، آپ دیکھ لیں، اس کے بعد جو جمعرات آتی ہو اس کو آپ نے بعد از نماز عشاء یہ چلہ شروع کرنا ہے، اور اس چلے میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ 700 بار آیت الکرسی۔ دوستو، اس میں 700 بار آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس میں کسی قسم کی حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا دوستو، کسی
قسم کے حصار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ایک حصار ہے، اور اس کو بھی آپ نے پہلے چلے کی طرح اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ یہ میں پڑھ رہا ہوں اپنی اور اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے، یا اللہ اس کو قبول فرما لے، اور یہ میرے لیے، میری فیملی کے لیے اس دنیا میں اور اس دنیا میں خیر کا ذریعہ بنا دے۔ تو دوستو آپ نے نیت ان ساروں چیزوں میں یہ کرنی ہے۔ اب وقت کی آپ نے انتہائی پابندی کرنی ہے، وقت کی آپ پابندی نہیں کریں گے، مطلب آپ نے آج 9 بجے شروع کیا، بعد از نماز عشاء 9 بجے وقت آپ نے رکھا، تو کل بھی آپ 9 بجے ہی پڑھیں گے۔ اگر کل آپ 8:45 پڑھیں گے یا 9:15 پڑھیں گے، تو اس طرح چلے کی تاثیر جاتی رہے گی، اور چلہ جو ہے آپ کا وہ کامل اثر کا نہیں ہوگا۔ تو آیت الکرسی دوستو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ صرف جادو یا جنات کا علاج کر سکتے ہیں۔ آیت الکرسی میں جو پہلا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس میں اسم اعظم ہے، یہ ہر کام کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ایک بہترین چلہ ہے۔ اس کو آپ نے عملیات کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے کرنا ہوگا، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، لیکن پہلے آپ نے منزل کا چلہ کرنا ہوگا تاکہ آپ میں اس چلے کی کرنے کی طاقت ہو، اس کو آپ کر لیں، اس کے بعد آپ آیت الکرسی کا چلہ ضرور کریں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کے سوا آپ عملیات میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یا الٹا جس جن کا آپ علاج کر رہے ہیں، جس مریض کا آپ علاج کر رہے ہیں، اس کے جنات یا جادو الٹا اس کو چھوڑ کے آپ پر لگ جائیں گے، پھر آپ کو خود کا چھڑانا یا اپنی فیملی کا چھڑانا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ تو دوستو اس لیے آپ کوشش کریں کہ جو ہم نے پہلا چلہ بتایا ہے اس کو آپ کریں، اس کے بعد یہ دوسرا چلہ، اور انشاءاللہ جو ہماری تیسری ویڈیو ہوگی وہ تیسرے چلے کے بارے میں ہوگی۔ ہم 5 چلے آپ کو بتائیں گے، ان میں سے 3 ضروری ہیں اور 2 آپ کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہیں، پھر آپ کو چلہ کشی کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ تمام اعمال سے فائدہ بھی لے سکیں گے۔ دوستو آیت الکرسی کے بارے میں ہم انشاءاللہ روحانی وظائف آفیشیل پہ مزید وظائف بھی دیں گے، اور کچھ ہیں بھی، آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔